یعنی جب مریض کھڑا ہونے سے عاجز ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا اور رکوع و سجدہ کرے گا۔ ایسا ہی ہدایہ میں ہے۔ کھڑا ہونے سے عاجز ہونے کے متعلق سب سے صحیح قول یہ ہے کہ کھڑا ہونے سے ضرر لاحق ہو، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ ایسا ہی معراج الدرایا میں ہے۔ اسی طرح اگر کھڑا ہونے کی وجہ سے مرض کے بڑھ جانے یا دیر سے اچھا ہونے یا سر میں چکر آنے کا خوف ہے، ایسا ہی تبیین میں ہے، یا کھڑا ہونے سے درد محسوس ہو، اگر کھڑا ہونے میں ایک قسم کی معمولی مشقت لاحق ہوتی ہے تو قیام یعنی کھڑا ہونے کو ترک کرنا جائز نہیں ہے، ایسا ہی کافی میں ہے۔ اگر تھوڑی دیر کھڑا ہونے پر قادر ہے، مکمل طور پر کھڑا ہونے پر قادر نہیں ہے، تو اتنی دیر تک کھڑا ہونے کا حکم دیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہنے پر قادر ہے اور قرأت کے لیے کھڑا ہونے پر قادر نہیں ہے، یا بعض قرأت کے لیے کھڑا ہونے پر قادر ہے، مکمل قرأت کے لیے کھڑا ہونے پر قادر نہیں ہے، تو اس کو کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہنے کا حکم دیا جائے گا، اور کھڑا ہو کر اتنی مقدار میں قرأت کرے گا جتنی مقدار میں وہ کھڑا ہو کر قرأت کرنے پر قادر ہے۔ پھر جب وہ کھڑا ہونے سے عاجز ہو جائے گا تو بیٹھ جائے گا۔ شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ تعالی نے کہا، اگر اس نے اس کو چھوڑ دیا تو مجھ کو خوف ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسا ہی خلاصہ میں ہے۔ اگر وہ لاٹھی یا خادم سے ٹیک لگا کر کھڑا ہونے پر قادر ہے تو ٹیک لگا کر کھڑا ہوگا۔ ایسا ہی تبیین میں ہے۔ فتاوی قاضی خان میں ہے، قضا لو عجز عن الرکوع والسجود وقدر علی القیام یصلی قاعدہ لأن القیام وسیلۃ السجود فاذا سقط المقصود سقط الوسیلہ۔ یعنی اسی طرح اگر کوئی شخص رکوع سجدہ کرنے سے عاجز ہے اور کھڑے ہونے پر قادر ہے تو وہ اشارہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے گا، اس لیے کہ کھڑا ہونا سجدہ کرنے کا وسیلہ ہے، اور جب مقصود ساکت ہو گیا تو وسیلہ بھی ساکت ہو گیا۔ اس عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص بھی رکوع کرنے پر یا سجدہ کرنے پر قادر ہے تو اس کے لیے قیام فرض ہے۔ اگر وہ مکمل طور پر قرأت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو جتنی دیر کھڑا ہونے پر قادر ہے اتنی دیر تک کھڑا ہونا، قیام کرنا اس پر فرض ہے۔ اور جو شخص کے سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے اس پر کھڑا ہونا فرض نہیں ہے، اگرچہ وہ کھڑا ہونے پر مکمل طور پر قادر ہے، اس لیے کہ کھڑا ہونا سجدہ کے تابع ہو کر فرض ہے۔ تو جو شخص سجدہ کرنے پر قادر ہے اشارے سے سجدہ نہیں کرتا ہے، اسی پر قیام فرض رہتا ہے، جبکہ وہ قیام پر قادر ہے یا جتنی دیر قیام پر قادر ہے اتنی دیر کھڑا رہنا اس پر فرض ہے۔ لیکن جو شخص سجدہ کرنے ہی پر قادر نہیں ہے، ایسے شخص پر کھڑا ہونا فرض نہیں ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اگرچہ وہ کھڑا ہونے کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے کہ جب سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو قیام ایسے شخص پر فرض نہیں رہتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب کی بلا، زید کا ہندا سے ناجائز تعلق تھا۔ جب ہندا کے گھر والوں کو پتہ چلا تو زید پر اخلاقی دباؤ ڈالا، جس کے بنا پر زید نے اپنی مرضی سے ہندا سے نکاح کر لیا۔ زید کے والدین ناراض ہیں، کیا ان کا ناراض ہونا درست ہے؟ نیز گاؤں والوں نے ہندا کے گھر والوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے، کیا یہ بائیکاٹ کرنا بھی درست ہے یا نہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عورتوں سے ناجائز تعلق رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ عورتوں سے ناجائز تعلق رکھنے کا مقصد صرف اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہے، جو ایک بہیمانہ فعل ہے، جو انسان جیسے اشرف المخلوقات کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم میں شہوت انسانی نسل کو باقی رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے،
اور اس شہوت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا حکم دیا ہے۔ نکاح کا مقصد صرف جنسی شہوت کو، خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ انسانی نسل کو باقی رکھنا اس کا ایک اہم مقصد ہے۔ جبکہ عورتوں سے نکاح کیے بغیر ناجائز تعلق قائم کرنے کا مقصد صرف جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ پس اگر کوئی لڑکا بالغ ہے اور اس کا جنسی میلان کسی لڑکی کی طرف ہو گیا ہے تو وہ اس لڑکی سے ناجائز تعلق رکھنے کے بجائے اس سے نکاح کر لے۔ قرآن کریم میں ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یعنی تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں، 2 3 4، پھر اگر ڈرو کہ بیویوں کو برابر نہیں رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو یا وہ کنیزیں جس کے تم مالک ہو۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے وَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، یعنی اس کے سوا جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں کہ اپنے مالوں کے عوض تلاش کرو، قید لاتے ہوئے نہ کہ پانی گراتے ہوئے۔ تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندھے ہوئے مہر کو ادا کرو۔ مذکورہ آیت کریمہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر بالغ لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو اس کو اس لڑکی سے نکاح کرنے کا اختیار ہے۔ والدین کے لیے لڑکا پر اپنی مرضی کو مسلط کرنے کا حق نہیں ہے۔ جب زید ناجائز تعلق کو ختم کر کے ہندا سے شرعی طور پر نکاح کر لیا تو گاؤں والوں کا ہندا کے گھر والوں کا بائیکاٹ کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدود واجب کرنے والے معاملہ کو بادشاہ اسلام یا قاضی تک پہنچانے سے قبل آپسی مصالحت کے ذریعہ معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ سنن ابو داؤد میں ہے تعاف الحدود فیما بینکم فما بلغنی فقد وجب، یعنی آپس میں حدود کو معاف کر دیا کرو، جو حد مجھ تک پہنچ گیا وہ واجب ہو گیا۔ اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی لڑکا یا لڑکی سے نادانی میں زنا کا صدور ہو جاتا ہے اور وہ نادم ہے، نکاح کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنے والے لڑکے کے والدین کو حق نہیں ہے کہ اس کو اس نکاح کو ختم کرنے پر مجبور کرے، اور نہ لڑکی کے گھر والوں کا بائیکاٹ کرنا محلہ والوں کے لیے درست ہے، اس لیے کہ نادانی میں جو زنا صادر ہو جاتا ہے اور زنا کرنے والا نادم ہے، شریعت مطہرہ میں اس کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ تعالی و احسن الجزاء۔ کل پھر ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چند سوالات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔